ایک بچہ بہت ذہین ہے لیکن چھوٹے دل کا ہے، اور معمولی غلطی اس نے کی اور آنکھ دکھایا اور ایک تھپڑ مار دیا، اس کا دل لرز جائے گا۔ اب وہ اپنی ذہانت کی بنیاد پر بھی اپنی زبان سے آپ کو پڑھ کے نہیں دے گا، تھر تھر آ گیا، اس کا دل اب قابو میں نہیں ہے۔ تو پڑھانے والے مولوی صاحب کو، ماسٹر صاحب لوگوں کو بھی کبھی کبھی بھوت جنات اور تپاک چڑھتا ہے، رہے گا اسی جگہ ایسے تپائیے اٹھا کے مار دے گا، بدھنے سے ایسے مار دے گا، ایسے مارے گا، اس کے منہ پر مار دے گا۔ لا تضرب الوجہ کا لفظ آتا ہے، خبردار لوگوں آدمی کے چہرے پہ کبھی مت مارو، حضور نے منع فرمایا چہرہ پہ مارنے سے۔ جسم انسانی کا یہ چہرہ آئینہ ہے، اور آئینہ پہ جب پھیٹا پھیٹی کیجیے گا تو شیشہ ٹوٹے گا کہ رہے گا؟ بولیے۔ ارے آئینہ پہ جو پھائٹ ماریے گا آپ، ڈریسنگ ٹیبل کو سامنے رکھ کر کے ایک پھائٹ دے دیا تو آئینہ رہے گا؟ ٹوٹ جائے گا، اور جب ٹوٹ جائے گا تو شیشہ گر جائے گا نیچے، اور اس میں منہ دیکھیے گا تو جھلکے گا۔ تو انسانی جسم کا یہ چہرہ آئینہ ہے، چہرے پہ مت ماریے، چہرہ بگڑ سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، شیشہ کے مانند ہے، یہ ٹوٹ سکتا ہے، انگلی آنکھ میں بھی جا سکتی ہے۔ جی احتیاط کرنا چاہیے۔ جنرل بال بچوں کو چہرے پہ مت ماریے۔ تو بچوں کو پڑھانے سے پہلے بچے کو پڑھیے، کون بچہ کس انداز سے پڑھنا چاہتا ہے۔ بعض بچہ 5 منٹ میں پڑھ لے گا، اس کے بعد وہ چاہے گا کہ ہم تھوڑا سا کھیلیں، تو کھیلنے کی بھی چھٹی آپ اس کو دیجئے۔ اب سب کو ہر بہا چڑھوہا کے طرح سے ایک کے رسی میں گھیراؤ کر کے اور گڑھا بنا کے رکھیے گا تو نہیں نہ ہوگا۔ وہ پڑھ کے دے دیا ہے، اب وہ کھیلنا چاہتا ہے تو فری کر دیجئے تھوڑا سا اس کو۔ جو نہیں پڑھا ہے بچہ بھی گھٹ گیا، آپ کا پوری توجہ ان بچوں پہ دے دیجئے ان پہ۔ تو ہم لوگ تو پڑھتے پڑھاتے 40 سال سے، اب ریٹائر عمر چلے، 3 سال 1.5 سال 2.5 سال بچا ہے، اب تو ریٹائر ہونے چلے۔ 52 سال ہم لوگوں کے ریٹائرمنٹ ہے۔ جنرل وبھاگ میں 60 سال میں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، مدرسہ میں چونکہ پینشن نہیں ہے تو ہم لوگوں کا ریٹائرمنٹ 62 سال میں ہے، تو 2.5 سال کے قریب بچا ہوگا ہمارا۔ 2.5 سال میں پڑھتے پڑھاتے تب ریٹائر ہونے چلے۔ تو استاذ کی عزت اور احترام کیجئے، جو مہینہ طے کرتے ہیں وقت پر دیجئے، ایک کلفی چائے کم پیجئے، مہینے میں ایک دن گوشت مچھلی گھٹا دیجئے، لیکن بچوں کے پڑھنے اور پڑھانے کا بندوبست کیجئے۔ مساجد کے اعمال سے سارے لوگ جڑنے کی کوشش کیجئے۔ مسجدیں آپ کی چھینی جا رہی ہیں، مندر بنائے جا رہے ہیں، بلڈوزر چلتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے کردار و عمل سے مسجد کو ویران کرتے ہو تو شرم نہیں آتی ہے۔ پیشاب کرنے کے لیے مسجد کا پیشاب خانہ استعمال ہو سکتا ہے، منہ دھونے کے لیے مسجد کا نل پانی سے منہ پھچارا جا سکتا ہے، برش اور کولگیٹ کیا جا سکتا ہے، مسجد کے دیوار پہ دھوپ لگا سکتے، مسجد کی چھت پہ بیٹھ کے پتنگ اڑا سکتے، لیکن شرم نہیں آتی کہ خانہ خدا ہے، وہ عبادت کی جگہ ہے، اور سارا کا سارا محلہ جو ہے اس کی عبادت کی جگہ یہ بنائی گئی ہے۔ بھوانی پور سے لوگ نہیں آئیں گے یہاں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ محلہ کے لوگ اس کو آباد کیجئے، ورنہ حالات بڑے نازک آ رہے ہیں، دین اور ایمان کے اوپر ٹکنا مشکل ہو جائے گا، جی ووٹر لسٹ سے لاکھوں لاکھ کی تعداد میں آپ کا نام کاٹ دیا گیا ہے، آپ 2 نمبر کے شہری رہیں گے، جی آپ کو پڑھانے کا حق نہیں ہوگا، آپ کے نام درست نہیں، آپ شہری نہیں کہلائیں گے۔ سب لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، کہیں پہ شیخ منصور، کہیں پہ محمد منصور، کہیں پہ عبد الجبار انصاری، کہیں پہ محمد جبار۔ ایک ہی آدمی کا نام 16 طرح سے لکھا جائے گا، کیوالا پہ کچھ لکھا ہوا ہے، آدھار کارڈ پہ کچھ لکھا ہوا ہے، سرٹیفکیٹ پہ کچھ لکھا ہوا ہے، کس کو صحیح مانے گا کس کو غلط مانے گا؟ جب 3 ڈاکومنٹس آپ پیش کریں گے تو تینوں رد ہو جائے گا، چپ فالس ہٹاؤ۔ وقت کی ضرورت کو سمجھیے، حالات بڑے پرخطر ہیں، حالات بڑے ہی نازک ہیں، آپ ایمان پہ استحکام لائیے، مسجد کو نماز کے ذریعے آباد کیجئے، مکتب کو بچوں کے ذریعے آباد کیجئے، اور جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کی قدر، ان کا احترام، ان کی عزت کیجئے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ارے سب لوگ کریں گے؟ کوئی نہیں بول رہے ہیں کہ آپ لوگ؟ میرا کان کبھی کبھی بہرا ہو جاتا ہے سوموار کو، اس لیے کبھی کبھی کم سنتے ہیں۔ چلیے اللہ تعالیٰ
آپ کے اس ارادے کو قبول فرمائے۔ بڑی مسرت ہوئی۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔